جب حق کے کاموں پر حق ہونے اور قبولیت کی مہر کو ثبت کر دیتے ہیں تب حق کو غلبہ ہوتا ہے اور باطل صدمہ ہوتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں حق مغلوب ہے اور باطل دن دنا رہا ہے۔ ایسے دور اور زمانے میں ہم لوگوں کو ہر اعتبار سے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر دین دنیا میں عام ہوگا، پھر یہ علم اپنی تمام خصوصیت کے ساتھ دنیا میں غالب ہوگا۔ اس لیے علم پر دونوں جہت سے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک، نفس علم کو رائج کرنے کی محنت۔ ان دونوں صورتوں کو حاصل کرنے کے لیے علم پر کئی اعتبار سے محنت کرنی پڑے گی۔ اب محنت کیا ہے؟ پہلی محنت یقین ہے۔ علم پر محنت یہ ہو کہ ہمارا یقین اس علم کے مطابق ہو۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث اٹھاؤ اور دیکھو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر یقین جماؤ۔ اگر قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا تو ہمارا یقین یہی ہو کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نے بتلایا کہ تقوی پر ہمارے سارے کام بنیں گے تو اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ قرآن پاک میں مشاہدہ اور مشاہدے کی اور غیب دونوں کی خبر دے رہا ہے۔ جب ہمارا یقین ان دونوں دویدوں کے درمیان والے قرآن پر جمے گا تو جنت اور دوزخ کا بھی یقین آ جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ ہم کاغذ کے پھول بناتے ہیں، جب اسے بند کرتے ہیں تو وہ چھوٹا بن جاتا ہے اور جب کھولتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں تو وہ ایک بڑا سا پھول بن جاتا ہے۔ اسی طرح محراب میں بھی رکھا ہوا یہ قرآن پاک بھی ہے، صرف دو پتریوں کے درمیان ایک چیز ہے، لیکن جب اسے کھولتے چلے جائیں گے تو ساری دنیا اس کے اندر سما جائے گی۔ الغرض اگر کوئی چاہے کہ قابل قبول ہو تو اسے چاہیے وہ ایک محنت اس بات پر کرے کہ اس کا یقین اس علم کے مطابق ہو جائے۔ باطل والوں کا یقین باطل والے علم پر ہوگا اور حق والوں کا یقین حق والے علم پر ہوگا۔ اب باطل والا یقین جو دل میں پھیل چکا ہے اسے سمیٹنا پڑے گا اور حق والے علم کی حد میں اپنا یقین لانا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پاک کو دیکھنا پڑے گا۔ اسلاف نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ قرآن نے جس کو حقیقت بتلایا اس کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے اور جس کی حیثیت کو نکالا ہے اس کی حیثیت دل سے نکل جائے۔ اب خواہ وہ حاکم ہو یا مالدار ہو، ہواؤں میں اڑتے ہوں یا دریا میں تیرتے ہوں، ان سب کی حیثیت نکل کر قرآن نے جس سے ہونا بتلایا ہے اس پر یقین آ جائے۔ اس کے لیے ملک و مال، فوج اور سپاہی وغیرہ سے اپنا یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر لانا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں عالم میں قبولیت کی شان پیدا ہو تو ہمیں قرآن حدیث کی باتوں پر یقین جمانا ہوگا۔ حق تعالیٰ ایمان والوں پر دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں لاتے ہیں۔ ان تمام آزمائشوں سے پار ہونے کے لیے اپنا یقین قرآن و حدیث کے مطابق لانا پڑے گا۔ اس کے لیے تفصیلی طور پر احادیث میں بیان کیا گیا اور اجمالی طور پر قرآن پاک میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا کہ اگر اس پر ہم پورے نہیں اتریں گے تو اس علم پر جو ثمرات اور برکات مرتب ہونے چاہیے وہ نہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں کہیں حق تعالیٰ نے نفیاً اور کہیں اثباتاً فرمایا۔ جہاں حق تعالیٰ نے نفیاً بتلایا ہو وہاں نفیاً یقین ہو اور جہاں اثباتاً بتلایا ہو وہاں اثباتاً یقین ہو۔ دنیا بھر کے انسان جہاں سے ہونا بتلا رہے ہیں وہاں سے ہمارا یقین ہٹ جائے اور جہاں سے اللہ رب العزت نے ہونے کو بتلایا وہاں سے ہونے کا یقین ہو جائے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں کا یقین دوسرے پڑھنے پڑھانے والوں سے ممتاز ہو۔ ہمارا یقین اس وعدے پر ہو جس پر قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو۔ دوسری محنت ترویج علم ہے، یعنی ایمان کی تقویت کے ساتھ دوسری محنت علم کی صورت پھیلانے اور بڑھانے کی ہے۔ اس صورت میں ایک طرف تو ہم پورے علم کو پہچاننے والے بنتے ہیں، دوسری طرف اس علم کے یقین پر محنت کرنی پڑے گی۔ مثلاً اگر ہم یوں چاہیں کہ علم الہی کے ذریعے ہماری نصرتیں ہوں تو اول یہ سوچنا پڑے گا کہ کون سا علم باطل سے بچانے والا ہے، اس طرح علم پر محنت کرنے والا بنے گا۔
پھر اس علم کو سوچ کر اس پر یقین لانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں جتنے مسئلے چل رہے ہیں، ان تمام مسائل میں اللہ والے علم پر یقین کیا جائے۔ اگر ہمارا یقین حق کے ساتھ ہو گیا تو عروج پیدا ہوگا، اس کے لیے علم بڑھتے، اس کے لیے علم بھی پڑھتے رہو اور یقین بھی بڑھاتے رہو، علم بھی بڑھاتے رہو، یقین بھی بڑھاتے رہو۔ علم کے بڑھانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خود علم حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو علم بڑھانے کی کوشش میں لگائیں، فکر کریں، اور دوسروں کو علم پہنچانے کا اتنا فکر و اہتمام ہو جائے کہ ہر وقت لوگوں میں علم پہنچانے میں لگا ہوا ہو، ہر وقت اس بات کا فکر ہو کہ میں دوسروں کو پورا قرآن پڑھا دوں، اس کے کل کو پہنچانے کا جذبہ ہو اور جز کو بھی پہنچانے کا بھی جذبہ ہو، اور دوسروں میں پہنچانے کا بڑا حریص ہو، طالبین میں پہنچانے کا جذبہ ہو اور غیر طالبین میں بھی، اس کے لیے مدرسوں میں بھی جذبات کے ساتھ ٹھہریں اور اللہ کے راستے میں تعدیے کے لیے نکلیں، تاکہ ایک طرف خواص میں علم بڑھے اور دوسری طرف عوام میں علم بڑھے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ہر ایک پر محنت کریں، پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی۔ جس طرح چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دونوں سے آٹا پستا ہے، صرف ایک سے آٹا نہیں پستا، اسی طرح صرف علماء میں علم ہو اور عوام میں علم نہ ہو تو اس سے دین زندہ نہ ہوگا۔ دین کے زندہ ہونے کے لیے ہر جگہ اس علم کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ علم میں اول درجہ نماز کا ہے، اس کا علم حاصل کرے، اور پہنچانے میں اس کے بعد حلال اور حرام ہے، پہنچانے کا علم ہے۔ جب حرام اور منکرات پر تردید کرے تو ہوشیاری اور حکمت کے ساتھ کرے، اس میں اس بات پر زیادہ زور دے کہ اس طرح کے اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا، اور غیر سے نہ ہونے کی تشریح میں روپیہ اور زمین کو زیادہ لو۔ بہرحال اعلیٰ درجے کا ہمارا یقین اور اعلیٰ درجے کا ہمارا علمی اشتغال ہو۔ علم پر محنت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری صاحب کے پاس علاج کے لیے آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت غور سے دیکھا اور دوا تجویز کی، اس کے بعد مولانا نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس تو وہ علم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے سامنے جھک گیا، اور میرے پاس وہ علم ہے جس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم بھی سرنگو ہو گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم۔ اس طرح حضرت نے اس علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ ہم جس علم میں رات دن مشغول ہیں، اس میں اس طرح مشغول ہوں کہ باطل سر نگو ہو جائے۔ اس کے لیے ایک محنت علم والے یقین پر ہو، دوسری محنت ان عوام پر ہو جو علم میں مشغول نہیں ہیں، ان کو علم دینا اپنے اوپر ضروری سمجھیں اور محنت کریں۔ تیسری محنت عمل ہے۔ تیسری محنت یہ کرنی پڑے گی کہ علم کے مطابق عملی ثبوت پیش کریں۔ اس میں پہلا درجہ عبادت کا آئے گا۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ دوسروں سے اچھا ہو، جیسے علم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نقشہ بتلایا ہے، اسی کے مطابق ہماری یہ عبادتیں ہوں۔ ہم اپنی عبادتوں میں امتیاز پیدا کریں ان سے جو بے علم ہیں۔ الغرض یقین پر محنت، علم پر محنت اور اس کے تمام شعبوں پر محنت، عبادت پر محنت، یہ تمام محنتیں علم کی قبولیت کے حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ چوتھی محنت اخلاق ہے۔ اس کے بعد ایک محنت اخلاق پر ہے کہ اخلاق کو برتا جائے، تواضع اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ایمانی صفات میں سے ہے۔ اگر ایمان والا ایمانی صفات سے ہٹا تو شرک سامنے آ جائے گا، اور شرک کا توڑنا تو ایمان اور ایمانی صفات ہیں۔ ایمانی صفات پر محنت یہ علم پر بھی محنت کہلائے گی، اس لیے ایمان اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاق پر بھی محنت کی جائے۔ فوائد: صحبت اولیاء اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے دوستوں کو اس اونچے کام پر لگا دیا ہے، اور اولیاء اللہ بھی انہی صفات کے ساتھ مزین ہوتے ہیں، لہذا اولیاء اللہ کی صحبت اور محبت بڑی چیز ہے، اور یہ صحبت اور محبت اپنے اندر کوئی نہ کوئی بات پیدا کرا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اور محبت سے کام کرنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی،
مچھلی پانی میں حشاش بشاش رہتی ہے، بغیر پانی کے مضمحل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں میں بہت بڑی دولتیں دی ہیں، اگر اس سب کے ساتھ صحبت بھی ہو تو اس سے زبردست نفع ہے۔ سب سے زیادہ چوری کرنے والا انسان کا دل ہے، اگر یہ انسان اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو اچھائی دل میں آ جاتی ہے، ورنہ یہ دل برائی کو چرا لیتا ہے۔ اس وقت آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم پر اور اس کی صفات پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کچھ صحبت نصیب ہو جائے۔ اجتماعی مسائل کا حل، اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ایک مجمع کا بننا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری قوم اور ملک بن جائے، ہاں اتنا ضروری ہے ایک معتد بھی مقدار دینی زندگی کی محنت پر آ جائے۔ اس کے لیے محنت کر کے کمال پیدا کرنا پڑے گا، اور کمال کے لیے ان اوصاف پر محنت کرنی پڑے گی جس سے وہ علم و عمل قابل قبول ہوں۔ اور ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس طرح محنت کر لی تو یہ صفات باطل کے سر نگو کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ اس کے لیے علم پر محنت کرنا ہوگا۔ علماء کا اصلی کام، علم والوں کا کام کھیتی کرنا نہیں ہے۔ سچی بات پوچھو تو یہ ہے کہ ہمارا کام نہ کھیتی کرنا اور نہ کھیتی والوں کی خوشامدیں کرنا، بلکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کے پاس فرائض کا احساس دلانے کے لیے جائیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنے مشاغل ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں اور نوعیتیں ہیں، اور ان نوعیتوں سے کرنا ہے۔ ان کی دو حیثیتیں ہیں اور ان نوعیتوں سے کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ان مشاغل کے ذریعے پلنے کے لیے کمانا یا پرورش کرنے والوں کو خوش کرنا، تو اس میں اس کو خوش کرنے کے لیے کمانا ہے۔ اب جب اس طرح محنت کرو گے تو لوگ تم کو صرف کھلانے پلانے کے لیے آئیں گے، تو تم ان کا رخ دینداری کی طرف موڑ دو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے روزی کو پہاڑوں کی کوہوں تک پہنچا دیں گے۔ جب تم یقین، علم و عبادات اور اخلاق پر محنت کرو گے تو لوگ تم پر اپنا جان اور مال لگائیں گے، پھر تم پر لوگ احسان نہیں کریں گے بلکہ تمہارا احسان مانیں گے، اور تم کو محبوب مان کر تم پر اپنا جان و مال خرچ کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ قسم کھاتے ہیں، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ علماء نے فرمایا فجر سے مراد بقرہ عید کی فجر ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، فرمایا 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ آج تیسری رات چل رہی ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، اور ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور ذوالحجہ کا 9واں دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو آدمی ذوالحجہ کے ایک دن کا روزہ رکھے اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اپنی جو عبادت ہے وہ ان دنوں میں ہے جو یہ ایام ذوالحجہ کے چل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ان دنوں میں ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنا ذکر بہت پسند ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت، مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ان دنوں میں اور ان راتوں میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے تھے ان دنوں میں، اور وہاں جا کر زور سے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے بازار والے زور زور سے ان کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھنے کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ذکر اپنا بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں خوب سبحان اللہ کہو، خوب الحمدللہ کہو، خوب لا الہ الا اللہ کہو، خوب اللہ اکبر کہو، خوب اللہ اکبر کہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، ذوق پیدا کرنے کے لیے، جذبات پیدا کرنے کے لیے بار بار ایام مختلف طور پر لاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ لائے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی کہ اس مہینے کے اندر ہماری عبادت کرو، اور پھر اس مہینے کے اندر بھی آخری عشرہ یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر ہماری اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ یہ مہینہ پورا ہو گیا تو الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، معروف ہیں، جو شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ عید کا چاند جو ہم دیکھتے ہیں وہ شوال کا چاند ہے، اس سے حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، ان تینوں مہینوں کو حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، اور ایک مہینہ اس سے پہلے ہے رجب کا مہینہ۔ تو اور ان چاروں مہینوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اپنی عبادت کے لیے ان کو منتخب کیا تاکہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کا نام لیا جائے، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتے رہا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے زمینوں سے تمہیں روزی دے، بادلوں سے وہ تمہارے لیے پانی برسا رہا ہے، زمینوں سے وہ تمہارے لیے غلے اگا رہا ہے۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی چیزوں میں غور و فکر کرے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے پانی برسایا آسمانوں سے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمینوں کو پھاڑا اور زمینوں کے اندر پانی پہنچایا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ایک پانی سے ہم نے مختلف قسم کے دانے نکالے، گیہوں نکالا، چاول نکالا، دال نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنے نکالے۔ حبا وعنبا، انگور ہم نے ایک پانی سے تمہیں عطا فرمایا۔ وقضبا، اور مختلف قسم کی سبزیاں تمہیں دی، شلجم تمہیں دیے، پالک تمہیں دیے، مولی تمہیں دی، ٹماٹر تمہیں دیے، آلو تمہیں دیے، گوبھی تمہیں دی، لوکی تمہیں دی، توری تمہیں دی۔ کتنی سبزیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وقضبا، یہ ساری سبزیاں مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کے ذائقے اور مزے، ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ وقضبا وزیتون، زیتون بھی ہم نے تم کو دیا، اور ونخلا، اور ہم نے تمہیں کھجور بھی عطا فرمائی۔ وفاکہہ، اور بے شمار ہم نے تمہیں پھل عطا فرمائے، ہم نے تمہیں تربوز عطا فرمایا، خربوز عطا فرمائے، آم عطا فرمائے، چیکو عطا فرمائے، انار عطا فرمائے، ہم نے تمہیں کیلے عطا فرمائے، امرود عطا فرمائے، پپیتے عطا فرمائے۔ کتنے پھل ہیں بے شمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی سے مختلف قسم کے پھل بنا دیے، اس کے اندر مختلف قسم کے ذائقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے۔ وحدائق غلبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گنجان باغات ہم نے ایک پانی سے تمہارے لیے بنا دیے۔ کھجور کے باغات ہیں، آم کے باغات ہیں، انار کے باغات ہیں، بادام کے باغات ہیں، اخروٹ کے باغات ہیں، دنیا بھر کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے ہے۔ جو اللہ تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے بن مانگے نواز رہا ہے، اس کے کہنے سے تم اس کا ذکر بھی نہ کرو، اس کے کہنے سے تم اس کا شکر بھی ادا نہ کرو، تو تم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، حالانکہ ہم نے تمہیں نعمتیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم ہمارا ذکر کرو، ہمارا شکر کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اللہ اکبر۔ روایتوں میں ہے، قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائی، کتنی ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا، کتنے ساری سبزیاں ہیں اور کتنے سارے پھل ہیں، مختلف قسم کے اس کے اندر ذائقے ہیں، نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ فرما رہے گن نہیں سکتے تو گن نہیں سکتا کوئی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اس کی نعمتیں بندوں پر برستی رہتی ہیں بارش کی طرح۔ کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے، الحمدللہ نکل جائے، لا الہ الا اللہ نکل جائے، اللہ اکبر نکل جائے، وہ ذکر کی مجلس میں آ جائے، وہ ذکر کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو مزے لے لے کر رٹنے لگے، دل پر اس کی چوٹ مارنے لگے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کیا سونا، کیا چاندی، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا دولت، کیا اسباب اور چیزیں، کہ پوری کائنات کی ساری نعمتیں لفظ اللہ کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ جو نکل رہا ہے تمہارے زبان سے اور تمہارے دل سے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا کرام ہے، کیونکہ لفظ اللہ ہی ہے جس سے آسمان و زمین اور پورا نظام کائنات باقی ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تو آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، چاند و سورج ستارے، دریا پہاڑ ہوائیں نہیں رہیں گی، تو لفظ اللہ سے ہی پورا عالم قائم ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اللہ اکبر پڑھتے ہو، یہ سارے